یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد رکھنی ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس ملک کو چلائے گا، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے ہمارے اوپر مسلط کرے گا، اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس کی مرضی سے لوگ آگے پیچھے ہوں گے، پارٹی میں ہوں گے، وہ وقت گزر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ بھی کہوں، ابھی ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، میں گورنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنا شکر بنائیں پنجاب کا۔ میں تمام جتنی بھی لیڈرشپ ادھر بیٹھی ہے پنجاب کی شکر بنائیں۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد رکھنی ہے۔ ہم اپنی ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ عوام کے پاس جائیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے۔ ہم نے تو کبھی تشدد نہیں کیا۔ 9 مئی کی کہہ لگائے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل آئے اس پہ آزاد جوڈیشل کمیشن بنائے، پتہ چل جائے کہ کون رسپانسبل ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس کی پیچھے محسن نقوی اور آئی جی پی پنجاب ہے کہ کوئی اور ہے اس کے پیچھے، پتہ چل جائے گا۔ یہی بات یاد رکھے، آپ ہمیں دیوار سے نہ لگائیں۔ ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور آپ اپنی تمام حدود کو کراس کر چکے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں کہ نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہاری خوف ہے، اور اگر تمہاری یہ خیال ہے کہ ہم تمہارے سے کوئی ڈریں گے، ہاں ہم پرامن لوگ ہیں، قانون پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس تک نہ لے جاؤ کہ پھر حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ تمہاری ایم ایف کے ساتھ فیصلے کرو، تم بڑی بڑی ڈیسیجن لو، تمہارے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے۔ تم جو اسمبلی میں بیٹھے ہو، تم تو جاری تم تو خدا ہو، تم تو الیکٹڈ ہو۔ تم کس بنیاد پہ تم نے ہمارے عوام کی ووٹوں کی توہین کی ہے، مینڈیٹ کی توہین کی ہے؟ کیا خیال ہے یہ بھول جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم اس سے پیچھے ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم ڈریں گے؟ یاد رکھے، جب تک ہم اپنا مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے، جب تک اپنے عوام کا حق واپس نہیں لیں گے، انشاءاللہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پاکستان ہمارا ہے۔ ہمیں افسوس ہے اس وقت کہ ہمارے سرحدات پہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں۔ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ ڈپلومیسی کے تحت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ پہلے سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جو حالات ہیں اس میں ہمیں شدید تشویش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کی نزاکت کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ڈپلومیسی یا ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس ملک کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کو قانون آئین کے مطابق چلائیں۔ میں اس 23 مارچ کے بابرکت دن کے توسط سے اور ہمارے صاحبان کے توسط سے اپنی چیف جسٹس صاحب قاضی پائیزی صاحب، ہم بڑی امید رکھ رہے تھے آپ سے، بڑی امید رکھ رہے تھے۔ آپ نے جب کہ میں آئین کے مطابق چلوں گا، قانون کے مطابق چلوں گا، مجھے افسوس ہے آپ نے آئین اور قانون کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے نہیں اپنایا۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ نے اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کیا تو آپ کچھ دن چلے جائیں گے، تاریخ میں آپ کا نام اچھا ہے۔ مہربانی کریں، آئین اور قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق فیصلے کرے۔ ہمارے نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں اس وقت، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن آپ کے لیے ہے اور اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے ہے۔ عمران خان انشاءاللہ اس ملک کو اس باور سے نکالے گا۔ یہاں اس ملک میں نفرتیں بن گئی ہے، عمران خان واحد لیڈر ہے۔ جس تحریک انصاف میں
یہاں شیعہ بھی ہے، یہاں سنی بھی ہے، یہاں پختون بھی ہے، یہاں پنجابی بھی ہے، یہاں سندھی بھی ہے، یہاں مہاجر بھی ہے، یہاں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ ہیں۔ یہ تحریک انصاف پاکستان کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اتحاد کا، یکجہتی کا گلدستہ ہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے تو ہم وہ آنکھیں نکالیں گے جو پاکستان کے اوپر بری نظر دکھائے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لیڈر جس نے پوری قوم کو متحد کیا، آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہے، جس لیڈر نے شوکت خانم اسپتال بنایا، یونیورسٹی بنائی، اور قوم کی خاطر وہ پاکستان کا قائد عمران خان انشاءاللہ بول جلد نکلے گا اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔